بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند روز پہلے جب ہم نے یہ بات کہی کہ پاکستان کی ریاست کو فلسطینیوں کی امداد کے لیے بھرپور سامان بھیجنا چاہیے، حتیٰ کہ ان کی حفاظت کے لیے مسلح فوجی دستے اور پاک فضائیہ کو بھی جانا چاہیے، تو اس پر بہت سارے لوگوں نے ہم پر اعتراض کیا کہ پاکستان آپ سے سنبھالا نہیں جاتا ہے، کشمیر کو آپ آزاد نہیں کرا سکے، غریب ملک ہم ہیں، ہم پر FATF کی پابندیاں لگ جائیں گی، پاکستان کے پاس کوئی زمینی راستہ نہیں ہے فلسطین تک جانے کا، ہمیں کیا پڑی ہے ہم فلسطینیوں کے پلیز سامان بھیجیں، اپنا ہی گھر سنبھال لیں تو بڑی بات ہے، ہم تو بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ اس قسم کی شرمناک باتیں کی گئیں کہ یقین کیجئے ایک پاکستانی مسلمان کی حیثیت سے میرا سر شرم سے جھک گیا، اور آج اسی لیے ہم اپنی پوری پاکستانی قوم کو کچھ تاریخ یاد دلانا چاہتے ہیں، کچھ اللہ کی حکمت اور اللہ کا حکم یاد دلانا چاہتے ہیں۔ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، تنے بے روح سے بیزار ہے حق۔ جب انسان مردہ ہو جائے، جب انسان کی روح مر جائے، جب انسان کے اندر شرم، غیرت اور حیا ختم ہو جائے، جب وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ ایک جانب ہمیں سیدی رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جلال میں فرماتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے تم کو کہ مسلمان عورتیں اور مرد اور بچے اور کمزور اور مستضعفین تمہیں پکار رہے ہیں مدد کے لیے کہ یا اللہ پہنچ، اپنے بندوں کو بھیج جو ہمیں اس ظلم سے نجات دلائیں، ظالموں سے اور کافروں سے نجات دلائیں، اور تم زمین سے چپک کے رہ جاتے ہو۔ سورہ توبہ اور سورہ انفال پڑھیے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کتنے جلال میں آ کے تنبیہ دی ہے کہ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری جائیدادیں، جاگیریں، زمینیں، اولادیں، مال و دولت زیادہ قیمتی ہے اللہ اس کے راہ میں جہاد کرنے سے، تو دفع ہو جاؤ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے تمہاری۔ کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایسی بات منہ سے نکالے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ برتر از اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ زندگی کی حقیقتیں چاہے وہ فرد کی ہو یا قوموں کی، ان کو آپ پروفٹ اینڈ لاس میں، فائدہ یا نقصان کے کھاتے میں نہیں تول سکتے۔ کبھی زندگیاں قربان کرنی پڑتی ہیں اور کبھی زندہ سلامت رہنا پڑتا ہے مشن اور ڈیوٹی کے لیے۔ آئیں آپ کو تاریخ سے مثالیں دیتے ہیں۔ لوگ کہیں گے ٹیپو سلطان اگر ہتھیار ڈال دیتے انگریزوں کے پاس تو جان بچ جاتی۔ اس شیر اور دلیر نے کیا جواب دیا تھا؟ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مرد غیور، مرد مومن، مرد مجاہد، شیر دلیر، آزاد۔ اس کے مقابلے پر میر جعفر، اس نے غداری کی، عزت و آبرو کا سودا کیا، حکومت مل گئی، ٹیپو کو شہید کر کے اس کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ آج کیا ہے دنیا میں؟ پوری دنیا میں ضلالت، ننگ ملت، ننگ دین، ننگ قوم، جعفر از بنگال، صادق از دکن، لانتیں پڑتی ہیں پوری امت کی، ان کو قیامت تک پڑتی رہیں گی۔ اور تیسرا کردار آپ کے سامنے بہادر شاہ ظفر کا ہے کہ جو بزدل، بے وقوف، جاہل حکمران، آسائشوں میں پڑا ہوا، جس کے پاس جنرل بخت خان تحریک آزادی کے مجاہدین لے کر پہنچے اور کہا کہ آپ جہاد کا اعلان کیجئے انگریزوں کے خلاف، اور وہ خوفزدہ بیٹھا رہا، یہ سوچتا رہا کہ انگریزوں کے خلاف ہم جنگ کیسے کریں گے، کیسے کر سکتے ہیں، ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، ہمارے پاس فوج اتنی زیادہ نہیں ہے، انگریز اتنے زیادہ ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بے آبرو ہو کے، بے عزت ہو کے، رسوا ہو کے خود بھی تباہ ہوا، مغل سلطنت بھی تباہ کروائی، اور آخر میں جا کے بے گھر دوسرے برما میں جا کے ذلیل و خوار ہوا کہ 2 گھر زمین بھی نہ ملی دیار یار میں، وہ جو بے بسی کے ذلیل قسم کے اشعار پھر بولتا رہا اس کے بعد جا کے۔ تاریخ ہمیشہ شیروں اور دلیروں کو یاد رکھتی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں۔ ہماری اسلامی تاریخ میں سینکڑوں شہداء ایسے ہیں، ٹیپو سلطان، سراج الدولہ، عمر مختار 30 سال لڑتے رہے، آخر میں گرفتار ہوئے، پھانسی چڑھا دیے گئے، لیکن کبھی اٹالینز کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ جب مسلمان قوم تکلیف میں ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ہماری تاریخ رہی ہے کہ دوسرے حصوں کے مسلمانوں نے ان کی مدد کی ہے، اور یہ باتیں تاریخ نوٹ کرتی ہے، تاریخ میں یاد رکھی جاتی ہیں۔ 1911-12 میں جب بلقان کی جنگ ہو رہی تھی، خلافت عثمانیہ تکلیف میں تھی، تو ہندوستان کے مسلمانوں نے پیسے اکٹھے کیے تھے، عورتوں نے اپنے زیورات دیے تھے، ترکی بھجوائے گئے تھے، اس لیے کہ ترک مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے شاندار ترین نظمیں پڑھی تھی اس وقت، یہ کہا تھا کہ شہدائے بلقان کے
کہ خون کا میں تحفہ لے کر سیدی رسول اللہ کے دربار میں آیا ہوں، فاطمہ تو آبرو امت کی مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ اس وقت اقبال نے آگ لگا دی تھی پورے ہندوستان میں جنگ بلقان میں ترکوں کی مدد کرنے کے لیے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کیا پڑی ہے، ہم خود غلام ہیں، ہم پر تو انگریز حکومت کرتے ہیں، انگریز ہم پہ سختیاں کریں گے، ہمیں ذلیل کریں گے، جیلوں میں ڈالیں گے۔ کسی نے یہ بات نہیں اٹھائی، اور ترک آج تک اس کا احسان مانتے ہیں۔ 100 برس گزر گئے اس بات کو۔ آپ ترکی میں چلے جائیے، ان کے اسکول کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کی عزت کرنا، کہ ہمارے باپ دادا جب تکلیف میں تھے تو انہوں نے ہماری مدد کی تھی۔ پھر پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان بنا بھی نہیں ہے، 1920s 30s کی بات ہو رہی ہے، 40s کی بات ہے۔ اس وقت جب اسرائیل کا اور فلسطین کا مسئلہ، اسرائیل بنانے کی بات ہوئی اور فلسطینی مسلمانوں پر ظلم شروع ہوئے، علامہ اقبال نے اس وقت شدید مخالفت کی انگریزوں کے خلاف۔ قائد اعظم نے فرمایا، انگریزوں کو کہا کہ اگر مسئلہ فلسطین کے معاملے پر برطانوی حکومت نے یہودیوں کا ساتھ دیا، وی ول گو ٹو دا وائلنس۔ لفظ قائد اعظم نے وائلنس استعمال کیا، ہم فساد کریں گے، خونریزی کریں گے، خونریزی کریں گے۔ اپنا ملک نہیں ہے، یہ کسی نے نہیں کہا ہمارے بڑوں نے کہ اپنا ملک تو ہے ہی نہیں، آزادی تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، فوج تو ہے ہی نہیں، حکومت تو ہے ہی نہیں، اکانومی تو ہے ہی نہیں، ہم کیوں پھر خام خواہ میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ٹانگ پھنسا رہے ہیں، اپنی جان کیوں مصیبت کر رہے ہیں، انگریز سرکار ہم پر ظلم کرے گی۔ برتر از اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی۔ زندگی کی حقیقت یہی ہوتی ہے کہ فائدہ اور نقصان کی کیلکولیشن نہیں کی جاتی، جہاں غیرت دینی کا معاملہ ہو، جہاں شرم حیا آبرو کی بات ہو، جہاں عزت کی بات ہو، جہاں قوموں میں اپنے وقار اور مقام کی بات ہو۔ ایسے یہی بات کہی کہ ہمارے بزرگوں نے اس وقت جو ترکوں کی مدد کی تھی، اس وقت جو فلسطین کے لیے آواز اٹھائی تھی، آج تک دنیا میں عزت ہماری اس وجہ سے ہے کہ ہمارے بڑے وہ کام کر گئے تھے۔ پاکستان بنتا ہے، اس وقت اسرائیل جیسی بنتا ہے۔ قائد اعظم نے 2.5 لاکھ رائفلیں خرید کر عربوں کو بھجوائیں یہودیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ جتنا پیسہ اکٹھا کر کے بھیج سکتے تھے پیسہ بھجوایا گیا۔ اس وقت پاکستان بنا تھا، مہاجر آئے تھے، ہمارے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی، ہم قرض لے کے گزارا کر رہے تھے۔ امیر مسلمانوں نے چندے دیے تھے ریاست پاکستان کو چلانے کے لیے۔ ببول کے کانٹوں سے کاغذ جوڑا جاتا تھا کہ پیپر پین کے پیسے ہمارے پاس نہیں تھے۔ اس وقت قائد اعظم نے 2.5 لاکھ رائفلیں خرید کے فلسطین بھجوائیں۔ پھر جب کشمیر کا معاملہ آیا، کون سی فوج تھی ہمارے پاس؟ اس وقت جنرل اوکن لیک اور گریسی انگریز کمانڈر ان چیف تھے۔ انہوں نے ریفیوز کر دیا، انکار کر دیا کہ ہم فوج کشمیر میں داخل نہیں کریں گے۔ قائد اعظم نے جرأت اور دلیری سے ٹرائبلز کو حکم دیا، داخل ہو جاؤ۔ آج اگر گلگت بلتستان آپ کے پاس ہے، آزاد کشمیر آپ کے پاس ہے، قائد اعظم کے اس دلیرانہ جرأت مندانہ فیصلے کی وجہ سے کہ انہوں نے کسی کا انتظار نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ انگریز سرکار کیا کہے گی، دنیا کیا کہے گی، جو کام کرنا تھا مسلمانوں کی غیرت اور آبرو کے لیے کر گزرے۔ انڈونیشیا جنگ آزادی لڑ رہا تھا، ہالینڈ کا قبضہ تھا انڈونیشیا کے اوپر۔ قائد اعظم نے 500 ہندوستانی مسلمان سپاہیوں سے کہا، برٹش آرمی کے، کہ تو وہ جو اس وقت برما گئے ہوئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار لڑنے کے لیے، ان کا نمائندہ آیا قائد اعظم کے پاس حکم، انہوں نے کہا نکل جاؤ سیدھا انڈونیشیا اور ہالینڈ کے خلاف جنگ کرو۔ اور آج بھی اگر آپ پاکستان میں انڈونیشیا کی ایمبیسی کا پیج کھولیں تو سب سے اوپر دا بریو 500 کی کہانی، ہم ایموشنل ہو جاتے کہ وہ دلیر لوگ تھے۔ انہوں نے یہ نہیں سوال کیا، ان 500 میں سے ایک بھی واپس نہیں آیا۔ ہالینڈ کے جہاز اسلحہ لے کر کراچی لینڈ کیا کہ وہاں سے انہوں نے انڈونیشیا جانا تھا مجاہدین کو مارنے کے لیے۔ قائد اعظم نے جہاز ضبط کر لیے، پوری دنیا چیختی رہ گئی۔ قائد اعظم نے کہا میں وہ جہاز نہیں دوں گا جس میں وہ اسلحہ بھرا ہوا ہے جو مسلمانوں کو مارنے کے لیے جا رہا ہے۔ الجیریا کی جنگ آزادی تھی، الجیرینز فرانس کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اقوام متحدہ میں الجیریا کو مجاہدین کا نمائندہ پہنچا کہ میں یونائٹڈ نیشن سے خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ اب ان کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے، وہ تو مجاہدین ہیں۔ الجیریا آکوپیشن فورس، الجیریا کے اوپر فرانس آکوپیشن فورس ہے۔ یونائٹڈ نیشن میں منع کر دیا گیا، انکار کر دیا گیا، آپ کے پاس تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، آپ کیسے آ کے بات کریں گے یو این میں؟ آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ پاکستان نے فوراً اسی وقت الجیریا کو، اس نمائندے کو پاکستانی پاسپورٹ جاری کیا، ان کو پاکستانی شہری بنایا۔ اور جب پاکستان کی باری آئی کہ اب پاکستان بولے گا یونائٹڈ نیشنز میں، تو پاکستان نے الجیریا کو جگہ دی، آپ اپنا کیس لڑیں ہیں پوری دنیا کے سامنے۔ پہلی مرتبہ پوری دنیا کے سامنے الجیریا کے مجاہدین کو اذان گونجی، پوری دنیا کو پتا چلا، تحریک آزادی الجیریا کو ریکگنیشن ملی۔ اس کے چند سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے الجیریا کو آزادی دی۔ یہ پاکستان کا کردار تھا۔ ہم پوری مسلم دنیا کا درد اپنے جگر میں رکھتے تھے، ہمارے بڑے کرتے تھے یہ کام۔ 1967 میں
جب عرب ممالک تباہ کر دیے گئے، اسرائیل نے اچانک حملہ کیا، انہوں نے پاکستان کو پکارا، پاک فضائیہ گئی، ہم نے جارڈن کے اوپر، ایجپٹ کے اوپر، سیریا کے اوپر، عراق کے اوپر نو فلائی زون قائم کیا. یہی 73 میں ہوا. پھر پاکستان ایئر فورس گئی، ہماری اینٹی ایئر کرافٹ بیٹریز گئی، ہم نے پھر نو فلائی زون قائم کیا ان ملکوں کے اوپر، 11 اسرائیلی جہاز مار کر گرائے. ہم نے اس وقت عرب دنیا کو ڈیفینڈ کیا، فلسطین کو ڈیفینڈ کیا. پھر پوری مسلمان دنیا کی تربیت ہم کرتے ہیں، پاکستان کی ملٹری اکیڈمی میں آتے ہیں لوگ ٹریننگ کے لیے، ہم پوری مسلم دنیا کے لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارے آنے والے وقتوں میں کیا کچھ نہیں کیا پاکستان نے مسلمان دنیا کے لیے؟ کبھی ہم نے یہ سوال نہیں کیا. افغانستان پر حملہ کر دیا سوویت یونین نے، یہ پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم سوویت یونین کو افغانستان سے نکالیں گے. پوری دنیا سے الائنس اکٹھا کیا ہم نے امریکہ کو ساتھ ملایا، سعودی عرب کو ملایا، کویت کو ملایا، ویسٹ کو ملایا، چائنا کو ملایا، اپنے ساتھ ملایا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ روس سے ہم کیسے لڑیں گے، کیسے جنگ کر سکتے ہیں. پاکستان کو چند سال پہلے، 9 سال پہلے روس نے مشرقی پاکستان توڑا تھا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہماری تو فوج ہی نہیں ہے، ملک ٹوٹ چکا ہے ہمارا، ہم کیسے لڑیں گے روس کے ساتھ، روس نے پاکستان پر حملہ کر دیا تو کیا ہوگا. وقت ہوتے ہیں تاریخ کے جب جرأت مندانہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. یہی پاکستان آرمی تھی، یہی ISI تھی، یہی پاکستانی قوم تھی جس نے سوویت یونین کے خلاف ایک محاذ قائم کیا، چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے جا کے. اور یہی پاکستان آرمی اور ISI تھی جنہوں نے مجاہدین کو اکٹھا کیا، پوری دنیا سے اسٹریٹجی بلڈ کی. اس کے بعد افغانستان میں نہ صرف سوویت یونین کو توڑا بلکہ پورے سینٹرل ایشیا کو آزاد کرایا. میں اس وقت افغان جہاد میں شامل تھا. خود ہم نے رشین زبان میں وہ سارے جہادی لٹریچر اور مٹیریل پرنٹ کراتے تھے. کراچی میں پرنٹ کراتا تھا. ISI اور افغان مجاہدین کے ساتھ مل کر ہم ان کو سمگل کرتے تھے تاجکستان میں، ازبکستان میں، تاکہ وہاں پر ہم بغاوت برپا کروا سکے. میں خود تاجکستان سرحد تک گیا ان کو لے کر، اور روس ٹوٹنے کے فوراً ساتھ ہی تاجکستان بھی آزاد ہوا، جہاں پہ علامہ اقبال ہی کا ترانہ پڑھا گیا، میں مارے حرم باز بتا میرے جہان خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. اے جس نے حرم کی تعمیر کی، اٹھو دوبارہ زمانے کی تعمیر کرو، اور گہری نیند سے اٹھو، گہری نیند سے اٹھو. یہ کردار ہے پاکستان کا. آج پاکستان میں کچھ کمینے حرام خور کہتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی، سوویت یونین کو نہ روکتے افغانستان میں، جہاد کی مدد کر کے ہم نے بہت غلطی کر دی. اگر روس بیٹھا ہوتا افغانستان میں اس وقت سے لے کر آج تک، آپ ذرا پھر سوچیں کیا ہوتا. کیا وہ بلوچستان میں اور پاکستان میں داخل نہ ہو چکا ہوتا؟ کیا سینٹرل ایشیا آزاد ہوتا؟ کیا دنیا کا یہ نقشہ آج بنتا؟ جو کردار پاکستان کا ہے، جو بڑے کہہ گئے تھے کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے، یہ تو ہو رہا ہے ابھی بھی. چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں، پاکستان کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا. اب آئیں فلسطین کی طرف. یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان یہ کہے کہ ہم فلسطین کی مدد نہیں کریں گے؟ لوگوں نے بہانے ہم سے یہی کیے، رستہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس جانے کا. او بے شرمو اور بغیر تو ڈوب مرو کہیں بھی جا کے. اس کا کیا مطلب ہے رستہ نہیں ہے؟ مصر کی سرحد ملتی ہے فلسطین کے ساتھ، ترکی کی سینکڑوں ایجنسیز وہاں کام کر رہی ہیں، سرکاری طور پر ترکی ریڈ کرسنٹ وہاں کام کر رہی ہے، دنیا کے سارے ملک وہاں امداد پہنچا رہے ہیں. تم کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ اور پھر پاکستان نیوی یہ کام کرتی رہی ہے، پاکستان پوری قوم یہ کام کرتی رہی ہے. سونامی آئی کہیں پہ انڈونیشیا ملیشیا میں، کہیں سونامی آ گئی تھائی لینڈ بینکاک میں جا کے، سری لنکا میں طوفان آتا ہے. ابھی پاکستان نیوی کے جہاز ہزاروں ٹن خوراک لے کر گئے، افریقہ کے ملکوں میں تقسیم کی ہے ہم نے. جہاں کہیں زلزلہ سیلاب آتا ہے، ہم یہاں سے جہاز بھر بھر کے خیمے اور دوائیاں اور کھانا پینا بیچتے ہیں. کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پورا پاکستان ہر سال ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ دنیا میں ملکوں کو کرنا ہوتا ہے. یہ ایٹمی طاقت ہے، پوری دنیا کی قیادت اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھی ہوئی ہے. لیا جانا تھا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. یہ اقبال ہمیں سکھا کر گئے تھے. لیکن شاہینوں کے بسیروں میں کوے اور چیلے اور گدھ رہنا شروع ہو گئے آج، جہاں شاہینوں کو بسنا تھا. ہم ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں یہ کام، آج بھی کر رہے ہیں. مہینہ 2 مہینہ پہلے پاکستان نیوی کے جہاز گئے خوراک لے کے پوری دنیا میں تقسیم کرنے کے لیے. ہم فلسطین کیوں نہیں جا سکتے؟ ہوتا جرأت کا یہی مقام ہوتا ہے. جب فلسطین قوم اور امت مسلمہ اور تاریخ یاد رکھے گی آنے والی صدیوں میں کہ جب مشکل وقت پڑی پاکستان سب سے آگے تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو عزت دینا چاہتا ہے، یہ زمین سے چپکے چلے جاتے ہیں، عزت راس نہیں آتی ان کو. آپ پاکستان آرمی کا نیوی کا شپ بھیجیں، ایک شپ ہے آپ کے پاس، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے ڈیفنسز ہم کمزور ہیں، خراب ہیں، ہم ڈیفینڈ کر سکیں گے ایک شپ اسرائیل کے آگے یا نہیں.
سینڈ دا شپ, سپلائز کے ساتھ بھیجیں, دیکھیں اسرائیل اس کو روکتا ہے یا نہیں روکتا, روک کے دکھائے. اور طریقہ اس کا یہ ہوگا, یہاں سے پھر آپ اس کو تھریٹ کریں, یو میک این الائنس ود ٹرکی, یو میک این الائنس ود حزب اللہ, ود ایران, ود ایجپٹ. اور آپ کے اپنے پاس اللہ تعالیٰ نے نیوکلیر ویپنز آپ کو دیے ہیں. یاد رکھیے گا ایک بات, اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو ریسپیکٹ کرے, یاد رکھیے گا یہ بات, دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو ریسپیکٹ کرے تو اسرائیل اور انڈیا کو ذلیل کر کے رکھیں, ان کو دبا کے رکھیں, ان کو تھریٹ کر کے رکھیں. ورلڈ ول ریسپیکٹ یو, امیرکنز ول ریسپیکٹ یو, یور اینیمیز ول ریسپیکٹ یو. ہمارے یہاں یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے اگر اسرائیل کے خلاف کچھ کیا تو امریکہ پابندی لگا دے گا. امریکہ تو خود اب جہنم میں جا چکا ہے. اسٹرانگ ڈپلومیسی آپ بلڈ کریں. امریکہ کی ضرورت نہیں ہے پاکستان پر حملہ کر سکے جب آپ کے اسٹریٹجک الائنسز اب چائنا کے ساتھ ہیں, رشیا کے ساتھ ہیں. بعض اوقات آپ کو ضرورت مندانہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں, چاہے آپ کتنے خوفزدہ کیوں نہ ہو. جب فروری میں بالاکوٹ میں آ کے انڈین اٹیک کر کے گیا تھا تو پاکستان کی گورنمنٹ پہ شدید پریشر تھا کہ رسپونڈ آپ نے کرنا. یہ خوفزدہ بھی تھے کہ جی جنگ ایسکیلیٹ کر جائے گی, فل فلیج وار شروع ہو جائے گی, ہمارے پاس ویپنز نہیں ہیں, ہتھیار نہیں ہے, فیول نہیں ہے, کتنا عرصہ چل سکیں گے. اگر قوم کا پریشر تھا, آپ کو کرنا پڑا. 2 جہاز مار کے گرایا آپ نے, اندر گئے آپ نے, بومبنگ کی, پھر بھی کوشش کرتے رہے کہ جنگ نہ ہو, ادھر ادھر بم گرا دیے کہ دشمن کو زیادہ چوٹ نہ آئے. کرنا تو پڑا آپ کو, جنگ بھی نہیں پھیلی, عزت بچ گئی آپ کی. اور اگر اور مارتے, 100 جہاز گراتے, بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کرتے, چیف آف آرمی سٹاف کو ان کے قتل کرتے, اور عزت ہوتی آپ کی. ناؤ از دا ٹائم. ٹرکی پوری دنیا میں چیخ چیخ کے مسلمان دنیا سے کہہ رہا ہے ہمیں ایک ملٹری الائنس بنانا ہے بیت المقدس شریف کی حفاظت کے لیے. بیت المقدس شریف, ہمارا مسئلہ فلسطینیوں کا, عربوں کا نہیں ہے, ہمارا مسئلہ بیت المقدس شریف کا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے مکہ مکرمہ کے اوپر یا مدینہ منورہ پر دشمن قبضہ کر لے, اسرائیلی اور یہودی قبضہ کر لیں, اور ہم کہیں کہ جی ہم تو کمزور ہیں, ہماری معیشت کمزور ہے, ہم کیا کریں, ہم کر ہی نہیں سکتے. ایسی بے شرمی کی بات کرنے سے پہلے جیسے کہا بہتر انسان ڈوب کے مر جائے کہیں. خدا بیزار ہے تنے بیرو سے, وہ صرف خدا زندہ زندوں کا خدا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا, مسلمان بغیرتی نہیں دکھا سکتا فلسطین کے معاملے پر. اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو بنایا ہی اس لیے تھا کہ امت مسلمہ کی قیادت اس نے کرنی, اس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے. یہی وہ تازہ بستیاں ہیں جو اہل نظر نے آباد کرنی تھی, جن کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہونے. لیا جائے گا کام, سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, کہ تجھ سے لیا جائے گا کام دنیا کی امامت کا. تو شجاعت کا سبق پڑھیں نا, صداقت کا اور عدالت کا سبق پڑھیں. بزدلی اور بغیرتی اور بے شرمی کا سبق کیوں پڑھاتے ہیں اپنی قوم کو؟ ہر حال میں ہمیں ترکی کے ساتھ ایک ڈیفنس الائنس کرنا ہے. اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے, اگر آپ کی معیشت کمزور ہے تو آپ کا ڈیفنس مضبوط ہے, آپ کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں. جرأت مندانہ اسٹریٹجی بلڈ کریں. کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے پاکستان کو روک سکے. آپ کہیں کہ ہم ٹرکی کے ساتھ ایک نیوکلیر ایگریمنٹ کر رہے ہیں, ویل گیو نیوکلیر پروٹیکشن ٹو ٹرکی. ایران سے بات کریں, ایران شامل ہو جائے گا اس کے اندر. قطر نے بڑا اسٹرانگ سٹانس لیا اسرائیل کے خلاف, کویت نے بڑا اسٹرانگ سٹانس لیا. مسلمان ملکوں کا بلاک بنائے ایگریسولی, مسلمان ملکوں کی فورس بنائے, لے کے جائے نیول فلوٹیلا. مجال نہیں ہے اسرائیل کی کہ روک سکے پاکستانی نیول شپس کو. نیوکلیر میں ایک تھریٹ کریں اس کو, اگر تم نے ہمارے شپ کو روکا وی ول لانچ اے نیوکلیر اسٹرائک. یہ ہم تھریٹ پہلے بھی کر چکے ہیں انڈیا کو. جنرل ضیاء کی کرکٹ ڈپلومیسی یاد رکھیے گا, جب بالکل جنگ ہونے والی تھی آپریشن براس ٹیکس کے بعد, انڈیا بالکل سامنے آ گیا تھا. اس وقت جنرل ضیاء فلائی کر کے دہلی گئے تھے, راجیو سے ملے تھے, اور کان میں جو بات اس کے کہی تھی کہ ایسی نیوکلیر وار ہوگی کہ تم یاد رکھو گے پاکستان, اور تو مسلمان ملک ہیں وہ بچ جائیں گے, پاکستان تباہ بھی ہو جائے, ہندو ملک کوئی نہیں بچے گا دنیا میں. ایک ہی ہندو ملک ہے, اس کو ملیامیٹ کر دیں گے. راجیو کی ٹانگیں کام گئی تھی. بغیرتی اور بزدلی جب تک آپ کمزوری دکھاتے رہیں گے یا آپ کے اوپر سے لیٹ کے بلڈوزر گزارتے رہیں گے. شو سم آنر اینڈ کریج اینڈ ڈگنیٹی. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, کہ لیا جانا تھا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اللہ ہمیں مسلم دنیا کی قیادت دے رہا ہے, اور ہم اپنے آپ کو ذلیل کرتے رہ رہے ہیں کہ ہم صرف اندر کے معاملات ٹھیک کریں گے, ہم باہر دخل نہیں دیں گے, نہ ہم کشمیریوں کی مدد کریں گے, نہ افغان طالبان کی, نہ حماس کی, نہ مجاہدین کی, نہ فلسطینیوں کی. ہم سر ریت میں ڈال کے صرف ذلیل ہوتے رہیں گے, بھیک مانگتے رہیں گے. فار گاڈ سیک ذلیل نہ کرے اپنے آپ کو اور مسلمان امت کو اور پاکستان کو. پاکستان کی حکومت, قیادت, فوج, قوم, سب سے کہہ رہا ہوں یہ بات, جو مرضی وسائل ہوں پوری قوت کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں, الاقصی کا دفاع کریں. جب تک خیبر کے یہودیوں کو ذلیل نہیں کریں گے فتح مکہ مشکل ہوگا. یہ خیبر کے یہودیوں کو ذلیل کرنے کا وقت ہے اس وقت. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. لبیک غزوہ ہند اور لبیک غزوہ شام اور القدس.
انشاءاللہ العزیز دہلی بھی آزاد ہوگا، القدس شریف بھی آزاد ہوگا۔ اللہ کرے کہ پاکستان کی قیادت جرأت، دلیری، شجاعت کا مظاہرہ کرے کہ اس کیمپینز کو پاکستان لیڈ کرے، ورنہ جو ملک لیڈ کر رہے ہیں کم از کم ان کے ساتھ شامل تو ہو جائیں جا کے۔ اللہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ اور مالک ہو۔ پاکستان اور سیدی رسول اللہ کی امت، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔